اسماعیلی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ منبر رسول پر جلوہ افروز ماہ و نجوم کی طرح درخشاں علماء اہل سنت، بالخصوص استاذ العلماء، یادگار اسلاف، جامع معقول و منقولات، محقق دورہ حضرت علامہ و مولانا مفتی الشاہ ناظر اشرف صاحب قبلہ دامت ظلہ النورانی، و سلطان القراء حافظ و قاری سلطان رضا صاحب قبلہ دامت ظلہ النورانی، و کثیر تعداد میں علماء اہل سنت شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ معزز سامعین، عزیز بچوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ، المتقدس فی کمال صفاتہ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما انا قاسم والله يعطي، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح في كتاب العلم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبل ایدی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانوں شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامک تو گفتن کمال بے ادبیست، بمصطفیٰ بے رسا خیش کی دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کیونکہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تمام اہتمام اور کمال محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے آقا و مولا، باعث وجود کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، روحی فدا بی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها
وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کے جشن رحمت للعالمین کانفرنس کی صدارت استاذ العلماء ماہر علم و فن محقق دورہ حضرت علامہ مفتی محمد ناظر اشرف صاحب قبلہ دامہ ظلہ نورانی فرما رہے ہیں، اور جس جلسے کی صدارت ایسا مدقق، محقق اور ماہر علم و فن نقطہ رس فقیہ کر رہا ہو، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوا کرتی ہے، لہٰذا اسے کوئی معمولی پروگرام نہ سمجھیں۔ یہاں پر دونوں نہریں جمع ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد وارث جبہ مولائے کائنات شہزادہ غوث اعظم گل گلزار قادریت سیدی الشاہ سید گلزار اسماعیل صاحب قبلہ زیدی الحسینی دامہ ظلہ نورانی جلوہ فروز ہوں گے۔ ان کے نورانی چہرے کو دیکھیں اور میرے امام مجدد اسلام کا یہ شعر گنگنائیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات، اناؤنسر نے بھی کہا اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ پیچھے والوں کو ان سے کچھ جھگڑا یا اختلاف ہے، اس لیے وہ یہاں آگے نہیں آنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہیں رہیں، کوئی زبردستی تو نہیں کی جا سکتی ہے، اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، وہیں سے مار کے بھاگنے کا ارادہ تو نہیں ہے پتھر اتھر سے۔ اگر ایسا کچھ پلان ہے تو بھی بتا دیں۔ بھئی مسلمان تو جم کر اور مل کے بیٹھتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور گلزار ملت، حضور گلزار ملت، حضور گلزار ملت، حضور گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور آقائے نعمت پیر طریقت رہبر شریعت شہزادے غوث اعظم سیدی سرکار گلزار ملت دامہ ظلہ نورانی کے پرنور بابرکت چہرے زیبا کی زیارت کریں، اور میں نے ابھی کہا کہ پڑھیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، زور سے بولیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب آپ حضرات کوئی دوڑائے گا نہیں، بیٹھ جائیں گے، ہاں نہیں وہاں بیٹھیں گے تو میں ایسے آپ سے بات کروں گا، سامنے بیٹھیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بیٹھیں، آگے۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام جشن رحمت للعالمین کانفرنس ہے، اور آج کی اس بزم کا دولہا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر ہے۔ تو آج تو رحمتیں جم کے برسیں گی، اور ان رحمتوں میں ہمیں اور آپ کو نہانا ہے، اور جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں بسا کر حقیقی معنوں میں ان رحمتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے،
اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ حضرات، انسان اس دنیا میں آیا ہوا ہے اور کائنات کی ہر شے وجود میں آتی ہے جو پہلے نہ تھی، پھر وجود میں آئی، بتدریج وہ بڑھتی ہے، پھر ایک دن اسے فنا لاحق ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات کی ہر شے فنا ہوگی، ایک ذات ہے اللہ رب العزت کی جو باقی رہے گی۔ اور پوری کائنات کی پرورش کون کر رہا ہے؟ قرآن پاک میں خود رب عز و جل نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کا رب پالنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ ذات ہے جو تمام کمال و خوبی کا جامع ہے، وہ پاک اور بے عیب ہے، کوئی کمال اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کے کمال کی، اور کسی کے اندر یہ مجال نہیں کہ اس کی حدوں کو بیان کر سکے، کیونکہ جس کی کوئی حد نہیں اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی ربوبیت کے تحت ہے، اور انداز دیکھو، اللہ تبارک و تعالی رب ہے، رب پالنے والا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک پرورش نہیں پا سکتی جب تک کہ وہاں پر محبت و رحمت اور شفقت کا معاملہ نہ پایا جائے۔ جب تک محبت و شفقت و رحمت کا معاملہ نہیں ہوگا تب تک کسی چیز کی پرورش نہیں ہو سکتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، 9 مہینے کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اسے دودھ پلاتی ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ رحمت ڈالتا اپنے بچے کے لیے۔ ایک جانور اپنے بچے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، جسے اتنا سمجھ اور شعور نہیں ہوتا، مگر وہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے بچے کو بچاتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے ماں، کیونکہ اللہ اس کے دل میں رحمت و شفقت و محبت ڈالتا ہے۔ رب رب العالمین ہے، کائنات کو پالنے والا وہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی عادت جاریہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو کسی نہ کسی اسباب پہ رکھا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بنا آسمان کے بارش نازل کر دے، مگر اس کی عادت جاریہ ہے کہ اس نے بارش اتارنے کے لیے بادل اور آسمان کو سبب بنایا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اس نے پانی اتارا، پھر اس کے بعد وہی پانی زمین پہ پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے رنگ برنگ کے طرح طرح کے پھل پودے اگتے ہیں۔ یہ سبب بنایا اللہ نے بارش کو، زمین کو، مگر پرورش حقیقت میں رب تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ضروری ہے کہ ہر پرورش کے پیچھے رحمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ رب نے جو انداز قرآن مقدس کو جو نازل فرمایا، ذرا دیکھیں اپنے بارے میں رب فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم کا رب اللہ عز و جل ہے، اور محبوب کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رب ہے رب العالمین، اور مصطفیٰ جان رحمت ہے رحمت للعالمین۔ اور بڑی لمبی گفتگو نہ کر کے میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ پرورش بغیر رحمت کے نہیں ہوتی ہے، رحمت ہوگی تو پرورش ہوگی۔ اور رب حضرت علامہ مفتی ناصر اشرف صاحب قبلہ دامت ظل النورین جلوہ افروز ہیں۔ رب کہتے ہیں الذی یربی الناس، جو لوگوں کی تربیت کرے، لغوی معنی میں رب جائیں گے بتدریج، آہستہ آہستہ۔ آپ سوچو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی زبان میں بولنے کی قوت نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں میں اتنی قوت نہیں ہوتی، اس کے پیروں میں، اس کے ہاتھوں میں قوت نہیں ہوتی، مگر وہی بچہ اپنے رونے کی آواز سے، اپنے کھیلنے کے انداز سے، اپنے ہر تقاضے کو اپنے ماں سے پورا کرواتا ہے۔ آخر یہ سمجھ کی جو قوت ہے ماں کے اندر کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہی بچہ جب توتلے انداز میں بات کرتا ہے، محلے کے لوگ اس کی باتیں سمجھ نہیں پاتے، مگر اس کے ماں اور باپ اس کی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بہرحال رب پرورش کے لیے رحمت کی ضرورت ہے، اور کائنات کا رب اللہ رب العزت ہے، اور اس نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔
گویا کہ کائنات کی پرورش رب کی ربوبیت کے تحت ہو رہی ہے، مگر مصطفیٰ کی رحمت کے سہارے ہو رہی ہے۔ یہ وسیلہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت، کہ ان کی رحمت کے بغیر کبھی بھی پرورش نہیں ہو سکتی ہے۔ گویا کہ رب نے اپنے محبوب کو مقام پر عطا فرمایا ہے کہ محبوب پرورش میری طرف سے ہوگی، مگر اس پرورش کے لیے جس رحمت کی ضرورت ہے وہ کائنات کی رحمت تجھے بنا کر کے میں بھیج رہا ہوں۔ تو رحمت للعالمین ہے مصطفیٰ جان رحمت۔ اور ایسا یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اپنی طرف سے کچھ باتیں رکھ دیں۔ آؤ اٹھاؤ بخاری شریف جلد اول کتاب العلم، حضرت امیر معاویہ حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضرت امیر معاویہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔ آج وہی فقیہ اعظم ہمارے اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہے جسے دنیا فقیہ اعظم مفتی ناظر اشرف کہہ رہی ہے۔ عالم ہونا اور ہوتا ہے اور تفقہ پانا اور چیز ہوتی ہے۔ یہ خاص رحمت الہی، خاص رحمت الہی ہے جو اپنے کچھ مخصوص بندوں کو رب عطا فرماتا ہے۔ انہی چنیدہ بندوں میں مفتی ناظر اشرف صاحب کا بھی نام ہے جنہیں اللہ نے تفقہ فی الدین عطا فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں، میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ یہاں پر یہ تعلق، اس تعلق کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ رب کیا دینے والا ہے، مصطفیٰ کیا بانٹنے والے ہیں، بلکہ یہ حکم مطلق ہے کہ رب دینے والا ہے اور مصطفیٰ بانٹنے والے ہیں۔ رب دینے والا ہے اور مصطفیٰ بانٹنے والے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کرو کہ رب کیا کیا دینے والا ہے اور مصطفیٰ کیا کیا بانٹنے والے ہیں۔ کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے جو یہ کہے کہ رب یہ نہیں دیتا، مصطفیٰ یہ نہیں بانٹتے؟ آپ لوگ تقریر کے بعد میں ملاقات کر لیجئے گا۔ یہ اچھا خاصا آپ بیان سن رہے ہیں، علمی بیان ہو رہا ہے، اسے سمجھ کر کے چلیے۔ حضرت آپ لوگ اسی طرح رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، دیتا وہ ہے، دلاتا یہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر نہیں کہ رب کیا دیتا ہے اور مصطفیٰ کیا بانٹتے ہیں، مطلق حکم ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب دیتا ہے، میں بانٹتا ہوں۔ کیا اس شہر کا کوئی ایسا بہت بڑا سمجھدار شخص ہے جو یہ کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ فلاں چیز رب نہیں دیتا ہے اور فلاں چیز مصطفیٰ نہیں بانٹتے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب دیتا ہے، میں بانٹتا ہوں۔ وہ بھی انداز یہ ہے رب ہی، میں ہی بانٹتا ہوں۔ رب دیتا ہے، میں ہی بانٹتا ہوں۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رب جان بھی دیتا ہے، مصطفیٰ جان بانٹتے ہیں۔ رب زندگی دیتا ہے، مصطفیٰ زندگی بانٹتے ہیں۔ رب روزی دیتا ہے، مصطفیٰ روزی بانٹتے ہیں۔ رب اولاد دیتا ہے، مصطفیٰ اولاد میں بانٹتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اس لیے جو یہ عقیدہ رکھے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو کسی شے کا مالک و مختار نہیں، جنت خدا نے بنائی، بانٹتے مصطفیٰ ہیں، زندگی خدا نے دی، تقسیم مصطفیٰ کر رہے ہیں، دلوں کی دھڑکن کا وجود رب نے کیا،
مگر اس میں جو رگیں گھوم رہی ہیں یہ مصطفیٰ کی طرف سے ہے. گویا کہ کائنات کی ہر شے یہ رب نے عطا کی مگر سب تقسیم در مصطفیٰ سے ہو رہی. تم سے کھلا باب وجود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. یہ زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سب کچھ مصطفیٰ کے در سے ہمیں زندگی ملی، نبی کریم کے صدقے میں ہمیں جان ملی، نبی کریم کے صدقے میں ہمیں مال ملا، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہماری آنکھوں میں روشنی ملی، ہمارے بازوؤں میں طاقت ہے، ہمارے سینے میں دھڑکتا دل ہے، سوچنے کے لیے ہمارے سر میں دماغ ہے، ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں. یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اب یہ ایک ہوتا ہے نمک حلال اور ایک ہوتا ہے نمک حرام. نمک حلال وہ ہوگا کہ جس کا کھائے گا اس کا گائے گا، جس کا کھائے گا اس کی، اور جو جس کی کھائے اس کی نہ گائے، ہے نا. تو مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ انسان اس دنیا میں کس لیے آیا، ہم اس دنیا میں کس لیے آئے، ہمارا وجود کس لیے ہے، ہم کس لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں. تو یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے کہا بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. رب وہ ذات ہے کہ پوری کائنات اگر اس کی عبادت و ذکر چھوڑ دے تو اس کی ذات پر کوئی فرق نہ پڑے گا، اور پوری کائنات مل کر اگر اس کی عظمتیں بیان کرے تو اس کی عظمت کی بلندی کوئی بڑھا نہیں سکتا ہے. وہ اتنا عظیم ہے جس کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں ہے. پوری دنیا مل کر گھٹانا چاہے تو رب کی عظمتوں کو بھی گھٹا نہیں سکتی، بڑھانا چاہے تو ذرہ برابر بڑھا نہیں سکتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنا مظہر عظم بنا کر کے بھیجا ہے. کائنات کی ہر شے عظمت مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے. میرے دوستوں اب آپ کو سوچنا ہے کہ ہمارا وجود کس لیے ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امی فرماتے ہیں عش ما شیتا فإنک میت. جس طرح چاہے تو جی لے، ایک دن تجھے مرنا ہے. وحبیب من شیتا فإنک مفارق. جس سے چاہے تو پیار کر، ایک دن تجھے اسے چھوڑ کر کے جانا ہے. اب تمہارے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس سے پیار کریں گے. کیا اس سے پیار کریں گے جسے چھوڑ کر کے جانا ہے؟ کیا ہم اس کے لیے جیئیں گے جسے چھوڑ کر کے جانا ہے؟ اٹھاؤ ہندوستان کی تاریخ، مغلیہ ادوار کو، تمہیں لال قلعہ بعد مغلیہ بادشاہوں کی عظمتوں کی گواہی دے گا. قطب مینار مغلیہ شہنشاہوں کی عظمتوں کا توتی بولتا نظر آئے گا. تاج محل مغلیہ خاندان کی عظمت رفتہ کی تمہیں گواہی دے گا. مگر یہ سب چھوڑ کر چلے گئے، آج تک ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ملتا ہے. اس لیے کہ وہ مسلمان بادشاہ تو تھے، مگر یہ کہنا کہ وہ اسلامی بادشاہ تھے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے. مگر اسی ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بھی وہ ذات مقدسہ آرام فرما ہے
کہ جب وہ دنیا میں تھا تب بھی لوگ باوضو ہو کر اس کے دربار میں جاتے تھے، آج وہ اپنی قبر انور میں ہے تب بھی لوگ اس کے در پر باوضو ہو کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ میرے خواجہ نے اس دنیا سے پیار نہیں کیا، دنیا والوں سے دنیا کے لیے پیار نہیں کیا. میری بات سمجھے، دنیا والوں سے دنیا کے لیے پیار نہیں کیا. ایسا نہیں کہ دنیا والوں سے خواجہ پیار نہیں کرتے تھے، پیار کرتے تھے، مگر ایمان کامل یہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے کسی بھائی سے اللہ کے لیے پیار کرے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا ہے. اب ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس سے پیار کرنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی رسول تشریف لائے، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا، ویلک ما عددت لہا، افسوس قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بتا قیامت کی کچھ تیاری کی ہے؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ میں نے نمازیں تو نہیں پڑھ رکھی ہیں، بہت زیادہ میں نے روزے تو نہیں رکھے ہیں، لیکن احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببتا، دوسری روایت میں المرء مع من احبا، تم قیامت میں اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم پیار کرتے ہو. کیا مطلب؟ صحابی رسول نماز نہیں پڑھتے تھے، معاذ اللہ، وہ ہماری طرح تھے. کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ اللہ کی قسم، حدیث کی کتابیں اٹھاؤ تو صحابہ کرام کا وہ پاکیزہ زمانہ تھا. فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے اس کے جو نماز نہیں پڑھتا تھا. جو نماز نہ پڑھتا ہم اسے کافر سمجھتے تھے. اسی کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. دوسری جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، الفرق بین المؤمن والکافر الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں، نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز قائم رکھی اس نے دین کو باقی رکھا، جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے دین کی بنیاد ڈھا ڈالی ہے. اللہ اکبر. آج مسلمانوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو. میں حیران ہوتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ تو کہتے ہیں مولانا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصيام رمضان وتحج البيت وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور اس کے بعد نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا اسلام کی بنیاد جس نماز پر ہے. آج مسلمان کہتا ہے نماز پر نصیحت کی جائے، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، اور مسلمان کہتا ہے میں اسلام کو مانتا ہوں. اس مسلمان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا دعویٰ ہے. زبان سے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل، نگاہو دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرے دوستو، نماز بڑی اہم عبادت ہے. صحابہ کرام نماز نہیں چھوڑتے تھے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے نماز، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنا بیمار پریشان ہے کہ اس ہاتھ پیر نہیں ہلتا ہے. اگر اس کا دماغ کام کر رہا ہے، وہ ہوش میں ہے، ہاتھ پیر نہ ہل رہے ہوں اور ایسی حالت ہو کہ پانی بھی استعمال نہ کر سکے، پھر بھی اس کے اوپر نماز فرض ہے، اسے نماز ادا کر رہی ہو. میرے دوستو، مگر صحابی رسول جو نماز کی اتنی پابندی کرتے تھے، اس قدر وہ نماز پڑھتے تھے
اللہ اکبر کہ ان کے پیروں میں تیر آ کر کے لگ جاتا، درد سے وہ تڑپتے، کھینچتے تو نہیں نکلتا، تو وہ کہتے کہ انہیں نماز کے لیے کھڑا ہونے دو، جب یہ نماز پڑھیں گے تو تیر کھینچ لیا جائے گا۔ صحابی نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور لوگ تیر کھینچ لیتے۔ جو تیر نماز کی حالت میں نہ ہونے کی صورت میں نکالنے میں درد سے نکالا نہ جا سکتا تھا، وہی تیر نماز کی حالت میں نکال دیا جاتا اور صحابی کو احساس تک نہیں ہوتا کہ تیر مجھ سے نکال دیا گیا۔ وہ نماز تھی ان کی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم یہاں خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے دوستوں، ایسی نماز وہ پڑھتے تھے، ایسی نماز، آج والی نماز نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر مصلی لگا دیا، امامت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جیسے ٹرین نے سیٹی ماری تو سجدے میں تھا تو بھاگا، رکوع میں تھا تو بھاگا، جس حالت میں تھا ویسے بھاگا۔ نماز وہ پڑھو جو میرے مفتی اعظم ہند پڑھا کرتے تھے کہ کھڑے ہو جائیں مسلے پر، لوگ کہیں حضور ٹرین جانا چاہتی ہے، فرماتے نماز پڑھو، نماز پہلے ضرور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نماز پڑھتے ٹرین کھسکتی نہیں۔ یہ جاہل پیروں والی کرامت نہیں ہے، یہ مفتی اعظم ہند کی کرامت ہے، جس کرامت کو فقیہ النفس بتائیں، اکابر اولیاء علماء جن کے علم و طہارت تقوی کا طوطی بولتا تھا، وہ کہتے تھے کہ مفتی اعظم ہند کی یہ کرامت، ایک اسلامی بھائی والی کرامت نہیں ہے۔ حضور کیا تھا؟ ایک اسلامی بھائی نے خواب میں دیکھا، اب وہ پتہ خدا بہتر جانے وہ اسلامی بھائی کہاں والا۔ ارے جب راوی مجہول تو روایت کا کیا ہے؟ واقعہ بیان کرنے والے کو پتہ نہیں، پتہ تو بتا دو وہ اسلامی بھائی ہے کون؟ مفتی اعظم ہند اور غوث اعظم سے مقابلہ کرنے والوں، پہلے اپنے اسلامی بھائی کا پتہ تو بتاؤ کہاں ہے وہ؟ اسلامی بھائی سائیکل چلا رہا ہے، نیند آ گئی خواب دیکھ رہا ہے، کپڑا بیچ رہا ہے، نیند آئی خواب دیکھ رہا ہے، بلا شبہ مصطفیٰ کرم کر دیں کس پر یہ کوئی نہیں جانتا، مگر کم سے کم بیان کرنے والا بھی تو اس لائق ہو، بیان کرنے والا بھی تو اس لائق ہو۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها آخر الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، یہ کائنات، صحابی رسول کو آقا نے فرمایا تم قیامت میں اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم پیار کرتے ہو۔ میرے آقا نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا من احبنی کانی معی فی الجنہ، کانا معی فی الجنہ، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ قیامت میں میرے ساتھ رہے گا، وہ قیامت میں میرے ساتھ رہے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اصل ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ بخاری شریف مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ حضرت انس دونوں راوی، صحابی رسول فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم سے اپنی ماں سے زیادہ پیار نہ کرنے لگے، اپنے باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، اپنے بھائی سے زیادہ پیار نہ کرے، اپنے خاندان والوں سے زیادہ نہ پیار کرے، اپنے آپ سے زیادہ جب تک انسان رسول اللہ سے پیار نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کے لیے تو میرے امام نے فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہی انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، یہ دنیا جس کے بارے میں رب فرماتا متاع دنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، یہ دنیا کی پوچھی بہت تھوڑی ہے، آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا وہ آخرت چاہتے ہو؟ کیا وہ محبت چاہتے ہو جو محبت تمہارے لیے دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے؟ اگر وہ محبت چاہتے ہو تو بس ایک ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، جن سے پیار کرو ان کی محبت تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ دنیا میں کام کیا آئے گی سمجھتے ہیں آپ؟ یاد رکھو جو سچا مومن ہوتا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر دشمن کانپ جایا کرتا،
समझ रहे हो? हुज्जतुल इस्लाम सैयदना हामिद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान सरकार आला हजरत के बड़े शहजादे खल्फे अकबर हैं। एक शहर से गुजर रहे थे, चेहरे पर आपने रुमाल लगा रखा था, अचानक हवा आई और दुपट्टा रुमाल हट गया, चेहरे पर नजर एक काफिर बनिए की पड़ी। वो अपनी दुकान छोड़कर भागे आया, हाथ पकड़कर कहता है, क्या आप ही बरेली के बड़े मौलाना साहब हैं? आपने फरमाया, फकीर ही को हामिद रजा कहते हैं। इरशाद फरमाया, हुजूर अपना हाथ दो, हम कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहते हैं, इसलिए कि जब आप इतने खूबसूरत हैं तो जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो वो कितने खूबसूरत हैं। ये है निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अभी 3-4 दिन पहले दामनगेरा की सरजमीन पर ये फकीर मौजूद था, कर्नाटका के शहर दामनगीरा में ये फकीर मौजूद था स्टेज पर। मेरे पास लोग आए, कहने लगे, हजरत दो काफिर जो मुसलमान नहीं हैं वो गुलजारे मिल्लत के हाथों पे हाथ देकर कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहते हैं। समझ गए? दोनों ने आकर कलमा पढ़ा, हुजूर ने अपने उसे दाखिले सिलसिला फरमाया, कलमा पढ़ाया, उसका नाम हसन रजा रखा और उसकी बीवी का नाम कनीज़े फातिमा रखा। और उससे पहले हुजरे मुबारका में हुजूर तशरीफ फरमा थे, मैं हजरत से पहले पहुंच चुका था, बैठा हुआ था, इतने में 4-5-6 लोग आए और कहने लगे, हजरत एक वहाबड़ा आया हुआ है, पूरा खानदान उसका वहाबी है, मगर ये लड़का हुजूर गुलजारे मिल्लत से मुरीद होकर अहले सुन्नत वल जमाअत में दाखिल होना चाहता है, आप उसको कलमा पढ़वा कर फौरन हजरत के सिलसिले में दाखिले बैत करवा दें। मैंने कहा, कलमा तो तू अभी पढ़ ले, तौबा तो अभी कर ले। फौरन कलमा पढ़ाया, तौबा करवाया, क्योंकि कुछ लोग शोहरत के चक्कर में 1 महीना लटकाए रहते हैं, हम लोग वो नहीं है। जैसे कोई इस्लाम में दाखिल हो फौरन उसे कलमा पढ़ाया जाए, 1 सेकंड की भी ताखीर हराम है, बल्कि ईमान जाने का। उठाइए फतावा मुस्तफिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को पढ़िए। आज हमारे लोग तो अपने बुजुर्गों को नहीं पढ़ते जनाब, अब तो यूट्यूब और फेसबुक से समझते हैं दीन को। जमाना ऐसा आ चुका है। फौरन कलमा पढ़ाया और खाना खाने के बाद हजरत ने उसे फिर से कलमा पढ़ाकर दाखिले बैअत किया, दाखिले सिलसिला किया, और वो पक्का सुन्नी सहीउल अकीदा महल मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हजरत मिला। समझ गए? हम पढ़ते थे किताबों में कि जहां अल्लाह वाले गुजरते हैं वहां दिल जिंदा हो जाया कर। ये वो ज़ात है हुजूर गुलजारे मिल्लत की। हुजूर ताजुश शरिया का तो मकाम अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, वो शान थी मेरे ताजुश शरिया की। वो जिधर से गुजरता था दीवानों का हुजूम लग जाया करता था, ऐसे खुलकर दिखता था कि दिल बदल रहे हैं, काले दिल में रोशनी पैदा हो रही है। जिधर से गुजरता दीवानों का हुजूम हो जाता, और जो इधर उधर रहता वो पक्का इधर का हो जाया करता था। अरे वो तो लोग हिंदुस्तान में परेशान थे, मैं मदीना मुनव्वरा में मेरा ताजुश शरिया गुजरता तो वहां पे लोग दीवाने हो जाते। शाम की गलियों से गुजरता तो फुकहाए शाम हाथों पे हाथ देकर बैयत होते। इराक में गुजरता तो वहां के मुहक्किकीन कदमों में सर रख करके तहकीक से अपना दामन भरते हुए नजर आते थे। वो शान मेरे ताजुश शरिया की। बोलो ये मकाम कैसे मिला? ये उस मोहब्बत का असर था जो यहां दिल में जल रहा था। वो मोहब्बत थी आला हजरत के दिल में, मुस्तफा जाने रहमत की। वो मोहब्बत थी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के कल्ब मुबारक में। वो मोहब्बत थी ताजुश शरिया के दिल में। वो मोहब्बत है गुलजारे मिल्लत के दिल में। ये वो मोहब्बतें हैं कि चेहरा देख करके आदमी कहता था कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। समझ गए? और ऐसी मोहब्बत ये लचक पचक वाली नहीं, बड़ी मजबूत मोहब्बत होती थी।
دعوے سنیت کافی نہیں مسلمانوں. یہ نہیں کہہ دینا کہ میں پیار کرتا ہوں. پیار کے تقاضے ہوتے ہیں, پیار کے تقاضے ہوتے ہیں. یاد رکھو, محبت لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلی والے مولانا لوگ بس جب دیکھو دھڑ سے کسی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا اس کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. میرے دوستوں, محبت یہ تقاضے کرتا ہے. تم کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت بڑی سختی سے بات کرتے ہیں, ہم لوگ بڑی سختی سے بات کرتے ہیں. میاں محبت کی ہوتی تب تو جانتے, محبت کی ہوتی تب تو جانتے. عاشق اپنے محبوب کے خلاف اٹھنے والی زبان کو کاٹ دینا چاہے, عاشق اپنے محبوب کے خلاف اٹھنے والی آنکھ کو پھوڑ دے گا, عاشق اپنے محبوب کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ کو کاٹ دینا چاہے گا. مصطفیٰ کی محبت کیسی دل میں ہو, آؤ پوچھو ابو بکر صدیق سے. فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق میدان بدر میں ابو بکر صدیق ہیں اور ساتھ دشمنوں کی طرف سے آپ کے بیٹے ہیں. جنگ ختم ہو گئی, ابھی بیٹا کافر ہے, باپ مسلمان ہے. کافی دنوں کے بعد جب بیٹا اسلام قبول کرتا ہے, باپ بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شہزادے نے جو اب اسلام لا چکے ہیں کہتے ہیں ابا جان, میدان بدر میں ایک نقشہ ایسا کھینچا تھا کہ میری تلوار تھی اور تلوار کے نیچے آپ کی گردن تھی. اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن کاٹ دیتا, مگر باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے میرے بیٹے سن, وہ تیرا کفر تھا جس پر باپ کی محبت بھاری پڑ گئی. اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے, بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تو میرے نبی کا غدار ہے, دشمن ہے. اب میری تلوار چلتی ہو تیری گردن میں کاٹ دیتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت. یاد رکھو میرے دوستوں, یہ محبت ضروری ہے کہ جو نبی کا چاہنے والا ہے وہ کیسا بھی ہو, رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. محبوب کی گلیوں کی بات آئے تو یوں کہو پھول تو پھول, میری آنکھوں میں دست طیبہ کی خار پھرتے ہیں. محبوب عاشق اپنے محبوب کی گلیوں سے بھی پیار کرتا ہے, اپنے محبوب کی گلیوں کے کتوں سے بھی پیار کرتا ہے, اور عاشق اپنے محبوب کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنے والے کو ہرگز بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میرے مصطفیٰ کون تھے؟ سنتے چلے آئے, محبوب رب العالمین تھے. کون تھے وہ؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, مصطفیٰ حبیب ہیں. اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو راضی کیا جاتا ہے. محبوب کی شان میں ادنا گستاخی برداشت نہیں کی جاتی. ذرا دیکھو تو صحیح, مصطفیٰ کے دربار میں جب آؤ تو گلیوں کا خیال رکھو. کیا فرماتے اعلیٰ حضرت؟ آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں, مکہ نہیں کی جانچ جہاں خیر و شر کی ہے. اور فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے, وہ در محبوب کی شان ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کے دربار میں اونچی آواز کر کے بولنا بھی رب کو گوارا نہیں. رب کو اپنے محبوب کے دربار میں اونچی آواز کر کے بولنا بھی گوارا نہیں. آتے تھے لوگ اپنی مجلس سمجھ کر اونچی آواز میں باتیں کرتے تھے. رب نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی,
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے میرے محبوب کے دربار میں آنے والوں کان کھول کے سن لو، رب کا پیغام ہے، رب کہتا ہے سن لو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مصطفیٰ کے دربار میں جب رہو تو اپنی آواز مصطفیٰ کی آواز پر بلند مت کرو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نبی کو مت پکارا کرو. کیا ہوگا اگر ایسا کرو گے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میں تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دوں گا، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا. تمہاری نمازیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، تمہارے روزے تباہ و برباد ہو جائیں گے، تمہارے صدقات تباہ و برباد ہو جائیں گے. مصطفیٰ کے در پہ اپنی نظریں بھی نیچی رکھو، اپنی آواز بھی. حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں ہیں. طائف کے دو غیر جو علم نہیں تھا، بے پڑھے لکھے لوگ، دو لوگ آئے مسجد نبوی میں، اور وہ مسجد میں چلا چلا کے بات کرنے لگے. حضرت عمر نے کنکری اٹھائی اور پھینک کر کے مارا. وہ جب متوجہ ہوئے تو ہاتھ کے اشارے سے کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ. آئے قریب، کہنے لگے کہاں والے ہو؟ کہنے لگے حضور طائف کے ہیں. کہا جانتے نہیں ہو یہ دربار کس کا ہے؟ جانتے نہیں ہو دربار کس کا ہے؟ تم طائف سے آئے ہو، مسئلے سے واقف نہیں ہو، اس لیے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اگر مدینہ کے ہوتے تو مسجد نبوی میں در مصطفیٰ کے سامنے اونچی بات کرنے کی وجہ سے تمہارے پیٹھ پر کوڑے لگاتا میں. سمجھ گئے؟ یہ ہے عظمت در مصطفیٰ کی عظمت. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ آج کے وہابڑوں کی نماز کو اہمیت سمجھ رہے ہو، بڑی نماز پڑھتے ہیں. حضرت قیس، ثابت ابن قیس ایک صحابی رسول ہے، ان کی آواز ذرا اونچی تھی. مسلم شریف کی حدیث پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے، سرکار کی بارگاہ میں اب نہیں آ رہے ہیں، روتے ہیں دروازہ بند کر کے. ایک پڑوسی میں رہنے والے صحابی تھے، میرے نبی نے ایک دن نہیں دیکھا، 2 دن نہیں دیکھا اپنے دربار میں. پوچھا کہاں ہیں وہ، کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیا بیمار ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تو نہیں، اگر بیمار ہوتے تو میں پڑوسی ہوں پتا چلا ہوتا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں. کہنے لگے جاؤ اور ان سے پوچھو. گئے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، رو رو کر کے آنکھیں ان کی لال ہو چکی تھیں. کہنے لگے تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں. انہوں نے کہا قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے کہ اے لوگوں اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. میری آواز بڑی بلند ہے، میرے ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اب تو میرے اعمال برباد ہو گئے، اب تو میں معاذ اللہ جہنمی ہو گیا. اللہ اللہ اب کیا ہوگا؟ انہوں نے جا کر مصطفیٰ جان رحمت سے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو رو رہے ہیں دروازہ بند کر کے، وہ یہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. میرے آقا مسکرائے، فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو کہ وہ میرے دربار میں آئیں، وہ روئیں مت، وہ جنتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں. صحابہ فرماتے ہیں اب اس کے بعد جب قیس سامنے سے گزرتے تو ہم کہتے کہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو، وہ جا رہے ہیں. اللہ اللہ وہ زبان جس کی ہر بات بھائی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ تو آواز یہ حال ہے. تو سوچو کسی کا عقیدہ کسی کا عمل کیسے پتا چلتا ہے. ایک آدمی کا میں سنی ہوں سنی ہوں سنی ہوں، اور روزانہ وہابیوں سے سلام کرے، گلے ملے، ان کے پیچھے نماز پڑھے، بولے بس سنی ہوں، تو آپ اسے سنی مانو گے؟ مانو گے؟ نہیں مانو گے نا. پکا سنی. سنی حضرت کا ہاتھ چومے، مفتی صاحب کے پاس مسئلے پوچھے اور کتاب میں لکھے کہ نبی کو غیب نہیں، اپنے ایک ڈائری میں لکھتا ہے کہ نبی کو غیب نہیں، نبی مر کر مٹی میں معاذ اللہ مل گئے، ان کو کوئی اختیار نہیں. ڈائری ملی آپ کو، ڈائری آپ کو مل گئی، آپ اسے کیا مانو گے؟ سنی. ارے حضرت کا ہاتھ چومتا ہو، سنی ہوا. مفتی صاحب کے پاس بیٹھتا ہے، سنی ہوا. ڈائری میں اس کا عقیدہ ملا. کیا ملا؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب سمجھو.
صحابہ کرام مصطفیٰ کے درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوتے، میرے آقا مسئلہ سمجھاتے، اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو صحابہ کہتے راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، بات سمجھ میں نہیں آئی پھر سے سمجھا دیجئے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، پھر سے سمجھا دیجئے۔ یہ رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، صحابہ کی نیت غلط نہیں تھی، توجہ، صحابہ کی نیت غلط نہیں تھی، وہ محبت میں کہتے تھے، اپنی رعایت چاہتے تھے، مگر یہی لفظ یہودی مس یوز کرتے تھے، اپنے مطلب کے لیے، گالی کے طور پر، مذاق اڑانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اسے ذرا دبا کر راعینا کہتے تھے، دبا کر پڑھتے تھے، چرواہے کے معنی میں، وہ نبی کی شان میں توہین کرتے اسی لفظ کو بول کر۔ ایک دن ایک صحابی رسول آئے، نبی کریم مسئلہ سمجھا رہے تھے، وہ دیر میں آئے، پیچھے کھڑے ہوئے، یہودی منافق بیٹھ کر اسی لفظ کو بول کر مذاق اڑانے لگے۔ صحابی رسول جلال میں آئے، کھڑے ہو گئے، تلوار نکالی، کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں، یہ پیچھے بیٹھ کر آپ کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ میرے آقا خاموش رہے، محبوب کی شان میں توہین کی گئی۔ رب نے فرمایا اے جبریل جاؤ اور مصطفیٰ کے دربار میں یہ آیت لے کر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو آج کے بعد رائنا مت کہنا میرے نبی کے لیے، قولوا انظرنا، انظرنا کا لفظ بدل دو، رائنا نہیں کہنا۔ صحابہ کی نیت غلط نہیں تھی، مگر اس لفظ سے منافقین اور یہودی غلط مطلب نکال رہے تھے۔ ایک ایسا لفظ جو عزت اور محبت میں بولا جا رہا تھا مگر دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا، ایسا لفظ بھی محبوب کی شان میں بولنا رب کو گوارا نہ ہوا۔ فرمایا آج کے بعد رائنا نہ کہنا، انظرنا کہنا۔ سمجھ گئے؟ وہ نماز میں نبی کا کی یاد آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نہیں ہوتی، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو بڑی گندی عبارت ہے، کیوں میں عبارت نقل بھی نہیں کرنا چاہتا، اتنی گندی عبارت، گدھے کھچر بیوی کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر۔ اب ایک گدھوں، تمہیں گدھوں والی نماز مبارک ہو، ہمیں تو وہ نماز چاہیے جناب کہ جو بغیر عشق مصطفیٰ کے ادا نہ کی جائے، سمجھے کہ نہیں؟ ہماری نماز وہ ہوتی ہے جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر ادا کی جاتی ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ اب کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو؟ ہاتھ اٹھایا کانوں تک، مصطفیٰ نے یہاں تک اٹھایا تھا، ہاتھ باندھا ناپ کے نیچے، نبی نے یہاں تک، یہاں ہاتھ باندھا تھا، یہاں کیوں باندھا ہے، پیچھے کیوں نہیں باندھا؟ کہا اس لیے کہ نبی کریم نے یہاں باندھا۔ رکوع میں گئے، جھکے، کہا یہ کیا؟ کہا رکوع ہے، کہا نہیں سجدہ ہے، کہا نادان مصطفیٰ اس کو رکوع کہتے ہیں۔ سجدے میں گیا، کہا سبحان ربی العظیم پڑھوں گا، کہا نادان مصطفیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے۔ کہا پہلے درود پڑھوں گا، میں عاشق ہوں، تحیات بعد میں پڑھوں گا، کہا نادان پہلے مصطفیٰ تحیات پڑھنے کا۔ گویا کی نماز ادا کر رہا ہے، اللہ اکبر کہا، یہاں تک ہاتھ اٹھایا، یاد آیا کہ نبی نے یہاں تک اٹھایا تھا، ناف کے نیچے باندھا، یاد آیا نبی نے یہاں باندھا تھا، رکو گیا، نبی نے یہ انداز اپنایا تھا۔ گو نماز کیا ہے؟ نماز خدا کی عبادت تو ہے مگر ادائے مصطفیٰ کا نام عبادت ہے۔ نماز وہ جو ادائے مصطفیٰ میں ادا کی جائے۔ اور گدھوں، نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور تمہارا بابا پڑھتا کیا کرنے کے لیے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فجر میں نماز میں سلام، نماز کھل گئی، امام صاحب کھڑے ہوئے مائک میں پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، وہابیوں کو تکلیف شروع، شرک بدعت۔ گدھے، نماز میں نبی پر سلام پڑھا تب شرک ہونا چاہیے۔ نماز خدا کی عبادت ہے، عبادت الہی میں خالص خدا کی عبادت ہے، اس میں نبی پہ سلام پڑھتا ہے، شرک نہیں۔ اور نماز کے بعد پڑھ دیا تو شرک ہو گئی۔
اور سنو، نماز میں صرف نبی پر سلام نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود نازل فرما، رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد۔ ارے نماز میں نبی نہیں، آل نبی کو بھی یاد کرنا، سمجھ گئے؟ نہیں، وہ ہمارا مطلب وہ نہیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں ڈوب کر نماز پڑھنا چاہیے۔ نبی سے پیار ہے، اگر نبی کو یاد کریں گے تو خدا کو بھول جائیں گے، ہمارا یہ مطلب تھا، ہمارا یہ مطلب تھا۔ گدھے، اگر یہ تیرا مطلب تھا تو لکھا کیوں؟ یہی تیرا مطلب سنا جائے گا؟ تیرا یہی مطلب تھا تو پڑھتا کیوں ہے؟ نام لیا اور یاد نہیں آیا، ذکر کیا اور یاد نہیں آیا؟ نہیں، ہمارا یہ مطلب نہیں، ہمارا یہ وہ مطلب تھا۔ میں نے ابھی سمجھایا، لا تقولوا راعنا، اب مطلب نہیں چلے گا، سمجھے کہ نہیں؟ اور آؤ، میرے نبی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ میری اونٹنی کہاں؟ میرے آقا نے فرمایا تیری اونٹنی فلاں جگہ ہے، جاؤ وہاں سے لے آؤ۔ وہ گئے، اونٹنی کو لے کر کے چلے آئے۔ میرے نبی کی مجلس برخاست ہوئی، صحابہ جانے لگے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، ارے یہ تبلیغی اتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ یہ بھی کافر ہے؟ حضرت کیا مل جل کر کے رہنے دو، جھگڑا اگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے دوست، اپنی مسجدوں کو پاک رکھو۔ توجہ، نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ سرکار کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز سے باہر نکلے، نکلنے کے بعد مجلس سے باہر نکلے، کہنے لگے حدثنا محمد ان ناقۃ فلان بواد فلاں وما یدریہ بالغیب۔ محمد کہتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جگہ ہے، ان کو غیب کے بارے میں کیا معلوم؟ یہ خبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک گئی۔ ایسا ہے، ڈسٹرب مت کرو بھائی صاحب لوگ۔ آپ کو ہم بتائیں، حضور کا اخلاق اتنا عالی ہے، اتنا عالی ہے، اتنا عالی ہے، میں نے بہت قریب سے دیکھا۔ یہ خلوت و جلوت میں نوازتے ہیں۔ میں تو جیسے حضور محدث کبیر ہوتے، لوگ ملنے آتے تو میں کہتا تھا ہٹ دھکا مت دو، حضرت ناراض ہو جائیں۔ اب میں حضرت کے دربار میں وہ بھی بولتے ہوئے ڈرتا ہوں، کیونکہ حضرت ناراض ہی نہیں ہوتے، اگر میں یہ کہہ دوں تو حضرت مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن میرے دوستوں، حضرت جو ناپسند کریں ہم کو بھی وہ ناپسند کرنا چاہیے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک خادمہ رکھی تھی، سمجھ گئے؟ اگر کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے آتا نماز روزے کا تو خادمہ دروازہ کھولتی اور کہتی کہ کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ کہتا کہ میں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ جا کر کہتی حضرت امام مالک سے کہ وہ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں نماز نکاح طلاق کا، تو جسے ہوتے اسی حالت میں آ کر امام مالک مسئلہ بتا دیتے۔ لیکن وہی خادمہ جب پوچھتی کس لیے آئے ہو، اور دروازے پر سائل کہتا کہ میں حدیث رسول پوچھنے آئے ہیں، جا کر وہ امام مالک سے کہتی حضور وہ تو حدیث رسول سننے آئے ہیں۔ امام مالک کہتے اسے بٹھاؤ۔ آپ غسل فرماتے، درسگاہ لگائی جاتی، مسند سجایا جاتا، جبہ پہنتے، عمامہ باندھتے، عطر سے خوشبو سے کمرہ مہکایا جاتا، 2 زانو بیٹھ کر شان سے اب نبی کی حدیثیں سناتے تھے۔ نعت مصطفیٰ اس طرح سنو جس طرح تمہارا پیر بیٹھ کے سنتا ہے، حدیثیں اس طرح سنو جس طرح کی تمہارا پیر بیٹھ کے سنتا ہے۔ یہ افراتفری کا ماحول مت رکھو، میں حدیثیں سنا رہا ہوں، ادب رکھو سامنے۔ فرماتے کہ میں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
فرماتے لیعظم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ لوگ رسول اللہ کی حدیثوں کی عزت کریں۔ یہ اہل حدیثوں کی طرح خبیثوں کی طرح جھاڑو مارتے مارتے کہتا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، آٹو رکشہ چلاتے کہتا ہے نبی نے فرمایا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، یہ بھنگی گٹر صاف کرتے کرتے کہتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے۔ حدیثوں کو مذاق بنا کے رکھا ہے، جس کو دیکھو وہ حدیثیں سناتا گھومے۔ اللہ میرے دوستو یاد رکھو، حدیثیں سنو اور ادب کے ساتھ سنو۔ میں عرض کر رہا تھا وہ لوگ جو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ لوگ جو 5 وقت مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے، وہ مسجد جس میں 1 نیکی 50 نیکیوں کے برابر ہے، جو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، انہی لوگوں نے کہا محمد ہم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جگہ پر ہے، ان کو غیب کے بارے میں کیا معلوم؟ ان کو غیب کے بارے میں کیا معلوم؟ توجہ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ انہیں غیب کے بارے میں کیا معلوم؟ ان لوگوں نے نبی کے غیب کا انکار کیا، نبی کے علم پر اعتراض کیا۔ یہ خبر نبی کریم تک پہنچی، میرے آقا نے انہیں بلوایا، وہ لوگ آ رہے تھے راستے میں، اب پھنس گئے، کیا کریں اب کیا کریں اب کیا کریں، کیا جواب دیں گے؟ تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کہہ دیں گے نہیں یا رسول اللہ، بس ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو بس یوں ہی دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، آپ کے علم پر ہم کو کوئی اعتراض نہیں، بس ہم مذاق کر رہے تھے، بس یوں ہی کہہ دیا۔ اللہ نے جبریل امی کو بھیجا، کہا جا کے کہہ دو میرے محبوب سے قرآن کی آیت لے کر جاؤ، لئن سألتم، یہ نبی اگر ان سے تم پوچھو گے، لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ تم ان سے کہو اے میرے محبوب، جب پوچھو گے تو کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کیا ہنسی مذاق کرنے کے لیے اللہ ہی ملا تھا، اس کا رسول ہی ملا تھا، اس کی نشانیاں ہی ملی تھی؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ہیلے بہانے مت بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے۔ سمجھ گئے؟ پکڑو وہابیوں کو، جن کو آپ اپنی مسجدوں میں گھسنے کا موقع دیتے ہو، جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، جن سے آپ دوستیاں اور رشتے گانٹتے ہو، آپ ان سے پوچھو، سارے وہابی کہتے ہیں نبی کو علم غیب حاصل نہیں، اور قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ ارے وہ لوگ جو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نبی کے علم پر اعتراض کرنے کی وجہ سے کافر ہو گئے، تو آج آپ کے شہر کا وہابی علم غیب مصطفیٰ کا انکار کر کے مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس کی نمازیں بڑی اچھی ہیں، اس کے روزے بڑے اچھے ہیں، ارے ان منافقوں سے بڑا نمازی تھا وہ مصطفیٰ، امام ان کا نبی تھے، ہمارے نبی ان کے امام تھے۔ پتہ یہ چلا کہ منافق کسی کے پیچھے نماز پڑھ لے، کتنی نمازیں پڑھ لے، مسجد نبوی میں روز کھڑا ہو کر نماز پڑھے، حرم کعبہ میں پڑھے، کعبہ کے امام کے پیچھے پڑھے، ارے جب امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے منافق جنتی نہ ہو سکا، تو حرم کعبہ کا امام جو وہاں پڑھا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے آدمی جنتی کیسے ہو سکتا؟ سمجھے بات آئی؟ اس لیے اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے عقیدے کو بچاؤ۔ میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ذرہ برابر جو ان کی شان میں گستاخی کرے اسے اپنے آپ سے الگ کر دو۔ ان کی نمازیں مت دیکھو، ان کے روزے مت دیکھو۔ آپ نے محرم کے واقعے سنے کہ نہیں سنے؟ نہیں سنے؟ محرم کے واقعے سنے کہ نہیں سنے؟ حضرت مسلم بن عقیل کو، حضرت مسلم بن عقیل جب ولید کے گھر میں ٹھہرے تو ابن زیاد نے کہا کہ پتہ لگاؤ مسلم بن عقیل کہاں چھپے۔ اس نے اپنے ایک شامی غلام معقل کو 3000 چاندی کے سکے دیے،
3000 سکے دے کر کہتا ہے جاؤ پتہ لگاؤ کہ مسلم کہاں چھپے ہیں، کوئی پتہ نہیں بتا رہا۔ حضرت ابن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ میں چھپے ہوئے، یہ گیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگا۔ کہاں بیٹھا؟ ماقل نام تھا، ابن زیاد کا شامی غلام تھا، پیسہ لے کر آیا تھا پتہ لگانے کی مسلم رضی اللہ عنہ کہاں چھپے۔ نماز پڑھ رہا ہے، 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، خوب وظیفے بھاج رہا، اور اس کے بعد ایک دن ایک محب اہل بیت مسلم بن اوسجہ اسدی وہاں موجود تھے، ان کے پاس جا کر کہتا السلام علیکم۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا حضور میں محب اہل بیت ہوں، شام سے آیا ہوں، کچھ نذرانے لے کر کے آیا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسلم کہاں ہیں؟ میں لے کر کے آیا ہوں تاکہ ملاقات کر لوں، ان کی دستبوسی کر لوں، انہیں نذرانے دے دوں۔ انہوں نے فرمایا مسجد میں بہت سارے لوگ ہیں، تم کسی اور سے نہیں پوچھتے، مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو فرمایا آپ بڑے نیک ہیں، آپ کے چہرے پہ نور ہے، آپ بڑے پابند ہیں، اس لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ ابھی کیا ہوتا ہے تبلیغی جماعت، صدر صاحب آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ تو جنتی ہیں، مسجد کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ رسول کا کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم کو بھی ٹائم دیجئے تھوڑا سا، ہم بھی ذرا دین کا کام کریں گے۔ ارے ہم کچھ اور تھوڑی سکھائیں گے، وضو کا طریقہ ہی تو بتائیں گے۔ ہم نے وہاں شرابیوں کو نمازی بنا دیا، ہم نے روزہ داروں کو، آپ کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے۔ صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، اب صدر صاحب تو یوں جنتی ہو گئے۔ صدر صاحب آپ کو گلزار ملت اگر کہہ دے کہ جنتی ہو، اس پر فخر کرو۔ مفتی ناظر اشرف صاحب قبلہ کہیں آپ جنتی ہو، اس پر خوش ہو جاؤ۔ ان وہابیوں ارے وہ خود ہے جنتی نہیں تو آپ کو کیا جنتی بنا؟ ہمیشہ سننے سیدھے سادے سنی بولے بالے مسلمانوں کو یہ بدمذہب تبلیغی ہماری مسجدوں سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج وہاں پہنچے، کل اندر پہنچیں گے، اس لیے کینسر کو پہلے نکال کے پھینکو، اپنی مسجدوں کو بچاؤ۔ اے میرے نوجوانوں سوچو، ہر تبلیغی نبی کے علم غیب کا منکر ہے، ہر تبلیغی علم غیب کا منکر ہے، اور جو مصطفیٰ کے علم پر اعتراض کرے قرآن کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے۔ آج مجھے بتاؤ آپ لوگ، کیا وہابی تبلیغی تمہیں جماعت میں لے جائیں گے، جاؤ گے؟ ارے جو خود نبی کے علم پر اعتراض کر کے کافر ہو چکے، ان کافروں کی نماز کے ساتھ جاؤ گے، ان کے روزوں کے ساتھ جاؤ گے؟ وہ ہمارے ایمان و عقیدے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں مولانا، وہ کل تم سے کہیں گے نہیں وہ نبی کو علم غیب تھا تو ایسا کیوں، نبی کو علم غیب تھا تو ایسا کیوں، پھر کل تم کو حدیثیں سنائیں۔ ان کا کان پکڑو اور کہہ دو میں عالم نہیں ہوں جو تم سے کہتے ہو ایسا تھا تو ویسا تھا۔ چلیے مفتی ناظر اشرف صاحب کے سمجھے، وہ کبھی مفتی صاحب کے پاس کیوں نہیں آ کے کہتا کہ ایسا تھا تو ایسا تھا؟ میرے آقا تشریف فرما ہے، حضرت عمر فاروق حدیث وقت، یہ حدیث کتب حدیث میں حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمر فاروق راوی فرماتے ہیں ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار کے صحابہ موجود تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے بڑے سفید تھے اور بال ایک دم کالے کالے، لا یرا علیہ اثر السفر، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہیں سے سفر کر کے آیا ہے۔ بھئی ایسی گاڑی تھوڑی تھی، سفر کر کے آیا ہوتا تب تو دھول لگی ہوتی، کپڑے پھٹے ہوتے، گرد و غبار، بال پراگندہ، مگر ایک دم بالکل صاف ستھرا کلین، کپڑا سفید، بال کالے، سفر سے نہیں آیا تھا۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔
ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس کا مطلب وہ مدینہ کا نہیں تھا، لیکن ایک دم صاف پاکیزہ نظافت والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینہ ہی کا تھا۔ مدینہ کا تھا تو ہم پہچانتے کیوں نہیں تھے؟ اور اگر وہ مدینہ کا نہیں تھا تو اتنا صاف ستھرا کیسے تھا؟ ابھی نہا دھو کر گیا۔ کہتے ہیں وہ آیا اور سرکار کے پاس قریب گیا اور اس کے بعد بیٹھا اس طرح کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو فسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کے گھٹنے سے ملا دیا جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ران پہ رکھا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے شاگرد کا استاد سے سیکھنے کا۔ بیٹھے اور اس کے بعد سرکار سے پوچھتا ہے اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم زبان سے کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکات دو، طاقت ہے تو حج ادا کرو۔ پوچھنے والا کہتا صدقتا، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ حضرت عمر فرماتے عجبنا لہو یسألہ ویصدقہ، بڑا تعجب ہوا، پوچھ بھی رہا ہے اور کہتا ہے صحیح بتا رہے ہیں۔ ارے جب معلوم تھا تو پوچھتا کیوں ہے، اور جو نہیں معلوم تھا تو کیسے کہتا جواب سے؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اور نبی کو معلوم تھا تو پوچھا کیوں؟ نبی کو معلوم تھا تو پوچھا کیوں؟ اب یہیں پر بات آئی تو بتاؤں۔ حضرت موسیٰ لاٹھی لے کر جا رہے تھے، اللہ فرماتا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا تھا کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ حضرت موسیٰ اپنا عصا لے کر جا رہے تھے۔ اب حضرت ابھی عصا نہیں رکھے ہیں، آپ نے تائی شریعہ کو دیکھا ہوگا عصا تھا، حضور مودی سے کبیر کو دیکھا ہوگا عصا رہتا تھا، ہے نا ان کے ہاتھوں میں، وہ لکڑی والا ڈنڈا پکڑ کے چلتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی وہاں بھی گستاخ مارے تو اسی سے مارنا اسے، سمجھے کہ نہیں؟ تو حضرت موسیٰ اپنی لاٹھی لے کر جا رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم تھا کیا ہے، نہیں معلوم تھا۔ تو یہ وہابیوں کا سوال کہ معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں، معلوم تھا تو پوچھا کیوں؟ حضرت موسیٰ بھی کہتے ہیں عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا الی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولیا فیہا مآرب اخری۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا موسیٰ کیا کرتے ہیں لاٹھی سے؟ اتنی لمبی تفصیل۔ میرے دوستو، اس لیے وہاں بھی کچھ پوچھے تو پہلے آنا۔ اب سنو، انہوں نے کہا، حضرت عمر فرماتے تعجب ہوا، سوال بھی کرتا ہے، وہ کہتا بات صحیح ہے۔ دوسرا سوال کیا؟ عملی ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ تو دل سے مان کہ اللہ ایک ہے، قیامت پر یقین رکھ، قبر و حشر پر یقین رکھ، یوم آخرت پر یقین رکھ۔ اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے پھر تعجب ہوا، پوچھ بھی رہا ہے اور کہتا ہے بات صحیح ہے، اگر جانتا تھا تو پوچھا کیوں، اور نہیں جانتا تھا تو کیسے پتا کہ جواب صحیح ہے؟ اس نے پھر تیسرا سوال کیا، عمل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسی عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر اسے نہیں دیکھنے کی تصور ہے تو یہ تصور کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی عبادت ایسی ہو کہ اسے تو دیکھ رہا ہے، تو تصور کے لیے دیکھنا ضروری ہے، تصور کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ اب اللہ کا تصور کرو، دیکھنا ضروری ہے، دکھ رہا ہے اللہ؟ دکھ رہا ہے جی؟ بولے نہیں جی، تب پیر کا تصور کریں۔ تب کیسے؟ کہا نہیں وہ یہ کیوں لگایا؟ کہا پیر کا تصور۔ کہا اچھا تصویر کے ساتھ؟ کہا تصویر کے ساتھ تصور، تصویر کے ساتھ پیر کا تصور ہوتا ہے۔ جھوٹا کہیں کا، اگر پیر سے تجھے پیار ہوتا تو تیرا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دل میں رکھی ہے میرے تصویر یار، کیا بات ہے، دل میں رکھی ہے میرے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دے۔ یہ کیسی تیری فرضی محبت
کہ جب تک پیر کی تصویر نہ ہو تب تک تو پیر کا تصور نہیں کر سکتا. پیر کا تصور نہ ہو تو کیسے کر سکتا ہے تصویر کے بغیر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال ایک بیچ میں جملے معترضہ سمجھو. سوال تیسرا سوال احسان کیا ہے؟ اللہ کی تو عبادت ایسا کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ تجھے نہیں، اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا تو یہ تصور کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. میرے دوستو، میرے سوال یہ حدیث پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر وقت سوال کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی نہیں جانتا ہے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا نہیں جانتے. بس ایک حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. میرے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک چہار دیواری کے اندر آرام فرما ہے. اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا گیا. حضرت ابو بکر تھے، 2 منٹ انہوں نے بشارت دے دی. وہ خوش، انہوں نے شکر ادا کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا. میرے آقا نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا تو دیکھا عمر ہے. تھوڑا سا، بس تھوڑا سا ویٹ. تیسری بار دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا. میرے نبی نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ الا بلوى تصیبہ. توجہ چاہتا ہوں، پہلے مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میرے نبی نے کہا دروازہ کھولو اور اسے جنت کی بشارت دے دو. افتح لہ وبشرہ بالجنہ 2 جملے ہیں. پھر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا افتح لہ وبشرہ بالجنہ. تیسری بار دروازہ کھٹکھٹایا گیا، فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ الا بلوى تصیبہ. انہیں دروازہ کھولو، جنت کی بشارت دے دو اس مصیبت پر جو ان کے اوپر آنے والی ہے. حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ جو آپ کو شہید کیا گیا، آپ پر جو مصیبت آئی، وہ تقریباً میرے نبی کے دنیا سے تشریف ظاہری پردہ لے فرمانے کے 25 سال کے بعد آئی. اب آپ سوچو 25 سال بعد ہونے والا جو معاملہ ہے، میرا نبی 25 سال پہلے بتا رہا ہے. یہ میرے نبی کا علم غیب ہے. اور ایک حدیث نہیں، متعدد احادیثیں ہیں جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود. آخری بات چلتے چلتے اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو. موجودہ حالات جو ہمارے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، اس پر بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی. میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا چہرہ اسلامی نہ رہا، چھین لیا گیا. ہمارا لباس اسلامی نہ رہا، چھین لیا گیا. ہماری شادیاں اسلامی نہ رہی، چھین لی گئی. ہماری سوسائٹی اسلامی نہ رہی، ہمارا کلچر مٹا دیا گیا. ہمارا لباس ہم سے چھین لیا گیا، ہماری فکر ہم سے مٹا دی گئی. ایک نعمت تھی عشق مصطفیٰ، آج صلح کلیت کی وبا نے، وہابیوں کے ساتھ دوستی نے اس قوت ایمانی کو بھی مٹانے کی کوشش کی ہے. خبردار، اگر ان سے الگ و جدا نہ ہوئے تو یاد رکھنا ہمارے مٹنے میں دیری نہ لگے گی. اگر چاہتے ہو کہ پھر سرخرو ہو جاؤ تو وہی ایمان لے آؤ اپنے دلوں کے اندر، وہی اس کو جذبہ مصطفیٰ لے آؤ جو بلال ہمیں بتا رہا تھا، جو عمر ہمیں دے رہا تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق ہمیں دے رہے تھے. ہزاروں سجدے نہیں، بلال کا ایک سجدہ ہمیں چاہیے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرے ساتھ پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بولنے میں سننے میں سبقتاً عمدن ساون اگر کوئی خطا ہو، خلاف شرع کوئی جملہ نکلا ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں توبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.